السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان شہزاد، ایک نئے ویلاگ میں خوش آمدید۔ ناظرین، امریکہ میں امیگریشن عدالتوں میں جو گرفتاریاں ہو رہی تھیں اس معاملے پر ایک بہت بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے، کیونکہ ٹرمپ انتظامیہ نے خود عدالت میں اپنی ایک بہت اہم غلطی جو ہے وہ تسلیم کر لی ہے۔ عدالت کے سامنے یہ غلطی تسلیم کی ہے۔ یہ معاملہ نہ صرف قانونی طور پر اہم ہے بلکہ جو عام امیگرینٹس ہیں ان کے لیے بھی اس کے بہت بڑے اثرات سامنے آ سکتے ہیں۔ یہ کیس اس پالیسی کے خلاف دائر کیا گیا تھا کہ جس کے تحت امیگرینٹس کو ان کی امیگریشن کورٹ کی پیشی کے دوران یا اس موقع پر یا جب وہ کورٹ سے نکلتے تھے تو اس کے بعد گرفتار کیا جا رہا تھا۔ یعنی ہوتا یہ تھا کہ لوگ قانونی طریقے سے عدالت میں اپنا کیس لڑنے آتے تھے، لیکن وہیں سے انہیں حراست میں لے لیا جاتا تھا، اور اس سے جو خوف و ہراس پھیلا اور جو لوگوں کے ساتھ ہوا وہ ہم سب نے دیکھا۔ اب اس کیس میں ایک بہت اہم اور بڑا موڑ سامنے آیا ہے۔ جو ڈپارٹمنٹ آف جسٹس ہے، محکمہ انصاف ہے، اس نے ایک وفاقی جج کو بتایا ہے، سامنے ان کے رکھا ہے کہ حکومت اب تک جس آئس میمو کا سہارا لے کر ان گرفتاریوں کو درست ثابت کر رہی تھی وہ دراصل اس معاملے میں لاگو ہی نہیں ہوتا، اس کا اطلاق ہی نہیں ہوتا۔ عام الفاظ میں اگر میں آپ کو سمجھاؤں یا ہم سمجھنا چاہیں تو وہ کچھ یوں عدالت میں انہوں نے کہا کہ حکومت عدالت میں یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس ایک پالیسی دستاویز ہے، ڈاکیومنٹ ہے، جو ہمیں عدالتوں میں گرفتاریاں کرنے کی اجازت دیتا ہے، اس لیے ہم یہ سب کر رہے تھے، لیکن یہ جو ڈاکیومنٹ تھا اب اس کے بارے میں حکومت خود مان رہی ہے کہ وہ میمو اصل میں امیگریشن عدالتوں کے لیے تھا ہی نہیں، وہ دیگر عدالتوں کے لیے یا دیگر معاملات کے لیے تھا، لیکن اس کو بنیاد بنا کر امیگریشن کورٹس کے اندر جو گرفتاریاں کی گئی ہیں اس پر غلطی تسلیم کی گئی، اور وہ میمو جیسے میں نے آپ سے کہا کہ عام عدالتوں کے اندر یا ان کے اطراف میں جو ہے وہ کارروائیاں کرنے سے متعلق تھا، نہ کہ امیگریشن کورٹس میں لوگوں کو ٹارگیٹڈ جو ہے وہ ہدف بنا کر جو ہے گرفتار کرنے سے متعلق تھا۔ ایک اور اہم نقطہ آگے بڑھنے سے پہلے سمجھانا بہت ضروری ہے کہ جو امیگریشن عدالتیں ہیں وہ آئس کے کنٹرول میں نہیں ہوتی ہیں، ان کے انڈر نہیں آتی ہیں، بلکہ وہ ڈپارٹمنٹ آف جسٹس کے تحت کام کرتی ہیں، اور اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ آئس کا وہ جو میمو تھا وہ خود بخود امیگریشن عدالتوں پر لاگو ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ یعنی حکومت نے عدالت میں ایک ایسی دلیل دی ہے جو حقیقت میں اس کیس پر فٹ ہی نہیں بیٹھتی تھی، کہ آپ اس کا جتنا مرضی زور لگا لیں وہ اس کا اطلاق ہی نہیں ہو سکتا اس سارے معاملے کے اوپر۔ اور ڈپارٹمنٹ آف جسٹس نے اپنے اس لیٹر میں یہ بالکل کھلے عام انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ وہ اس غلطی کو درست کر رہے ہیں، اور اپنے وہ جو تمام دلائل جو انہوں نے پہلے پیش کیے ہیں وہ واپس بھی لے رہے ہیں، اور اس میمو کو جو بنیاد بنا کر اقدامات لیے تھے اس کے اوپر بھی نظر ثانی کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی تسلیم کیا ہے کہ یہ ایک بہت اہم غلطی تھی، اور افسوس کا اظہار کیا کہ یہ بات اتنی دیر سے سامنے آئی ہے، جب اس کیس پر کافی وقت اور وسائل خرچ ہو چکے ہیں۔ جو انہوں نے نہیں کہا وہ یہ کہ بہت سارے لوگ بھی گرفتار ہو چکے ہیں، اور اس اعتراف کے باوجود ایک اہم حقیقت جو ہے وہ ابھی بھی بہرحال اپنی جگہ قائم ہے کہ جب تک یہ غلطی سامنے نہیں آئی اس دوران بھی حکومت جو ہے وہ مسلسل امیگریشن عدالتوں میں لوگوں کو گرفتار کرتی رہی ہے، خواتین کو گرفتار کرتی رہی ہے، فیملیز کو سیپریٹ کرتی رہی ہے، اور اسی پر جو تنظیمیں تھیں اس حوالے سے کام کرنے والی، انہوں نے عدالت کو بھی یہ بتایا تھا کہ بہت سارے افراد کو ان کی عدالت میں پیشی کے دوران گرفتار کیا گیا، اور بعد میں انہیں دور دراز جو حراستی مراکز ہوتے تھے، جو ڈیٹینشن سینٹر ہوتے تھے، وہاں پر منتقل کر دیا جاتا تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جو خود قانون کے مطابق عدالت میں حاضر ہو رہے تھے، اور مطلب وہ چاہتے تھے کہ ان کا کیس پروسیس ہو، اور اسی وجہ سے وکلاء اور جو دیگر جو اس طرح کی تنظیمیں ہیں جو کام کرتی ہیں اس طرح کے لوگوں کے لیے، انہوں نے اس پالیسی کے اوپر بڑا شدید اعتراض کیا تھا اور اس کو پھر چیلنج بھی کیا تھا۔ ان کا جو اسٹینڈ تھا وہ یہ تھا کہ اس طرح جو امیگریشن عدالتیں ہیں وہ انصاف فراہم کرنے کے بجائے خوف کی علامت بن رہی ہیں، جہاں لوگ اپنے کیس کے لیے بھی آنے سے ڈرنے لگے تھے، اور یہ واقعی حقیقت ہے، پالیسی ہی کچھ اس طرح کی ہو گئی تھی۔ اب جب حکومت نے خود مان لیا ہے کہ اس کی جو قانونی بنیاد ہی غلط تھی تو اس کیس کی اہمیت اور بھی بڑھ گئی ہے، اس کے اوپر بہت زیادہ نظریں جم گئی ہیں، بہت سارے سوال اٹھ رہے ہیں، بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں کہ کیا اب اس اعتراف کے بعد جو عدالت ہے وہ اس پالیسی کو روک دے گی، مکمل عمل درآمد اس کے اوپر رک جائے گا، یا جو پہلے سے گرفتار کیے گئے افراد ہیں ان کے کیسز پر اس کا کیا فرق پڑے گا، کیا اثر پڑے گا، کیا انہیں کوئی ریلیف ملے گا یا نہیں ملے گا، اور کیا آئندہ بھی اس طرح گرفتاریاں جاری رہیں گی یا نہیں رہیں گی۔
یہ کیس تو ابھی خیر جاری ہے، اور آبویسلی آئندہ آنے والے دنوں میں اس حوالے سے جو بھی عدالت کا فیصلہ آئے گا وہ یہ طے کرے گا کہ امیگریشن عدالتوں میں جو گرفتاریاں ہیں اس کا مستقبل کیا ہوگا، اور اس حوالے سے جو آئندہ گورنمنٹ ہے یا آئس ہے یا جو دیگر امیگریشن ریلیٹڈ ادارے ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ اب یہ جو ساری بنیاد تھی جس ساری چیز کے اوپر یہ پوری بلڈنگ کھڑی ہوئی تھی، یہ پورا اسٹرکچر کھڑا ہوا تھا، وہ دھڑام سے نیچے گر چکا ہے۔ لیکن یہ یاد رہے کہ یہ ہم نے کئی دفعہ وی لاگز میں بھی ذکر کیا، بات بھی کی ہم نے اس ایشو کے اوپر، کہ حکومت نے باضابطہ ایک طریقہ کار اپنا لیا تھا کہ وہ امیگرنٹس کے کیسز کو آتے تھے، جب ان کو بلایا جاتا تھا وہ دیکھ لیتے تھے کہ یہ بندہ حاضر ہو چکا ہے تو وہ اپنا کیس ہی وڈرا کر لیتی تھی حکومت، اور اس کے بعد کوئی آپشن نہیں بچتا تھا جو عدالت کے پاس، اور وہ سمپلی جب اس کو ڈسمس کرتے تھے اپلیکیشن کو، یا وہ اس کو خارج کرتے تھے یا ختم کرتے تھے، تو ایک طرف امیگرینٹ کو لگتا تھا کہ جی میرا تو مسئلہ ہی حل ہو گیا، میں تو اب جو ہے وہ بری ہو جاؤں گا یا میرا کوئی سلسلہ اور بن جائے گا۔ لیکن جب وہ کیس واپس لیا جاتا تھا تو وہ جو دیگر آرڈرز ان فیلڈ ہوتے تھے یا آئس کی جو کارروائیاں ہوتی تھی وہ اپنی جگہ انٹیکٹ ہوتی تھیں، یا ان کے خلاف جو اور کوئی کام چل رہا ہوتا تھا، جو اور کوئی پروسیڈنگ چل رہی ہوتی تھی، یا ان کے خلاف اور کوئی انہوں نے کیس تیار کیا ہوتا تھا، اس میں وہ ان کو گرفتار کر لیتے تھے عدالتوں میں۔ اور عدالتوں کے اندر یہ ماحول بن چکا تھا کہ لوگ واقعی اپنے کیس لڑنے کے لیے، اپنے جو بھی ان کے لیگل پروسیس تھے ان کو فالو کرنے کے لیے نہیں آتے تھے، ڈرتے تھے، کیونکہ جب بھی وہ آئے، جیسے بھی وہ آئے، ان لوگوں کو گرفتار کیا گیا، ان لوگوں کو عدالتوں میں گھسیٹا گیا۔ یہ جو امیگریشن کورٹس ہیں اس کے اندر ایسی ایسی کارروائیاں سامنے آئی ہیں کہ واقعی جو ہے وہ بندہ تھوڑا سا دہل جاتا تھا کہ یار ٹھیک ہے اللیگل بھی ہیں جو بھی معاملات ہیں ان لوگوں کے، لیکن بہرحال اس طرح سے جب فیملی سے سیپریشن ہو رہی ہوتی تھی، بچوں سے ہو رہی ہوتی تھی، اور آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دو کیسز میں تو خواتین کو بھی انہوں نے زمین تک جو ہے اس پہ اوپر پٹخ دیا تھا، اور بالکل اس طرح سے ان کے ساتھ برتاؤ کیا تھا کہ وہ بہت ہی ان امیجنیبل جو ہے وہ چیز تھی۔ تو اب وہ ساری کی ساری چیز ہی جو ہے وہ ایڈمٹ کر لی گئی ہے کورٹ کے سامنے کہ آئس کو اس قسم کا کوئی اختیار تھا ہی نہیں، اور وہ اختیار تو کسی اور معاملے کی طرف تھا، یعنی کہ دیگر عدالتوں کی طرف یا ان کے آس پاس کی جو ٹیریٹری ہے یا جورسڈکشنز ہیں اس کی طرف تھا، وہ امیگریشن عدالتوں سے متعلق معاملہ تھا ہی نہیں۔ اتنی سیریس اور اتنا ایک بڑا اعتراف جو ہے وہ سامنے آنے کے بعد اب دیکھتے ہیں کہ کورٹ اس معاملے میں کیا سٹیپ لیتی ہے، وہ اس کو کیسے جو ہے وہ فائنلائز کرتی ہے، اور اس کے آگے کیا آرڈرز وغیرہ جو ہے وہ جاری کیے جاتے ہیں، کیونکہ یہ جتنا بھی معاملہ ہے اس میں جو امیگریشن ریلیٹڈ لوگ تھے، جن کے بہت ساروں کے لوگوں کے کیس شاید اگر وہ آگے چلتے اور آگے بڑھتے تو ان کو شاید ریلیف بھی مل جاتا، لیکن اب اس میں سے کئی ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو گرفتار ہو چکے، جو واپس کسی ڈیٹینشن سینٹر میں ہیں یا واپس اپنے جو ہے وہ ملک ڈپورٹ کیے جا چکے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا سیریس اور جو یونیک ایک جو ہے وہ کنفیشن جو ہے وہ اب سامنے آیا ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ اس کے اندر نیکسٹ سٹیپس کیا لیے جاتے ہیں، نیکسٹ اس کے اندر کیا اقدامات کیے جاتے ہیں، کیا واقعی کسی کو کوئی ریلیف ملے گا، اور کیا آئندہ اس طرح کی گرفتاریاں جو ہیں وہ امیگریشن کورٹس کے آس پاس یا ان کے اندر نہیں ہوں گی۔ اگر یہی ایک چیز انشور کر دی جائے تو میرے خیال میں لوگوں کے لیے بہت بڑا ریلیف ہوگا کہ ایٹ لیسٹ وہ اپنے کیسز کو لیگلی پرسکون طریقے سے پرسو تو کر سکیں گے۔ لیکن جو بھی ہوگا اس کے اوپر میں بھی نظر رکھوں گا، آپ بھی دیکھتے پڑھتے سنتے رہیے گا۔ آج کے ویلاگ سے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نے کے بعد۔